وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقہ میسر کتاب البیوع میں ہم نے سابقہ درس میں سلم کا بیان دیا تھا. تو سلم کیا چیز ہے؟ سلم کا معنی اس کا دوسرا لفظ سلف بھی ہے، جس میں کیا ہے کہ کسی سامان کی قیمت جو ہے وہ ایڈوانس پیشگی ادا کر دینا، بشرطے کہ وہ سامان یعنی کہ اس کی صفت بیان شدہ ہو، اس کی کیفیت بیان کر دی گئی ہو، تو اس کی قیمت نقداً پہلے دے دینا اور سامان بعد میں وصول کرنا. سامان بعد میں وصول کرنا، اس کی قیمت پہلے سے ادا کر دینا. تو یہ سلم یا سلف ہے. تو اس کا حکم کیا ہے؟ جائز ہے. کیا دلیل جائز ہونے کی؟ کہ یہ قرض کے شکل میں آتا ہے، اور قرض کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. یعنی قرض کبھی پیسے کے بدلے میں پیسہ ہوتا ہے، کبھی قرض جو ہے کسی پیسے کے بدلے میں کوئی چیز ہوتی ہے، یہ بھی قرض ہے. کبھی قرض کسی چیز کے بدلے میں چیز ہوتی ہے. سمجھے نا؟ آپ مجھ سے 100 کلو گندم لیں تاکہ سال کے بعد مجھے 100 کلو گندم واپس کریں. یہ قرض ہے. قرض ہے. ہمارے یہاں عام طور پر قرض کا لفظ جو ہے وہ صرف پیسے کے اوپر قرض کا معنی آتا ہے کہ قرض ہم سمجھتے ہیں، لیکن قرض کا مفہوم جو عربی میں وسیع ہے. وہ کوئی چیز کسی چیز کے بدلے میں دی جائے، یا کسی چیز کے بدلے میں پیسہ دیا جائے، پیسے کے بدلے میں چیز دی جائے، سبھی قرض میں آتی ہے. یعنی قرض وہ چیز ہے کہ جو نقد یعنی کہ اسی وقت اس کی ادائیگی نہ ہو، بعد میں ہو. یعنی اس کے مد مقابل چیز بعد میں حاصل کی جائے، قیمت اس کی پہلے دے دی جائے اور چیز بعد میں لی جائے. چیز پہلے لے لی جائے، قیمت بعد میں دی جائے، سبھی قرض میں آتی ہے. تو یہ حلال ہے جس طرح ذکر کیا ہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں آپ من اسلف فی شیء فلیسرف فی کیل معلوم وزن معلوم الی اجل معلوم، کہ جو کسی چیز کو پیشگی قیمت ادا کرے، سلف یا سلم کرے، اسے چاہیے کہ معلوم شدہ چیز کے اندر ہو، چیز معلوم ہو کون سی ہے، اس کا وزن، اس کا ماپ معلوم ہو، اور کتنی مدت تک ہے، یعنی کب آپ نے اس چیز کو وصول کرنا ہے، چاہے کب آپ نے وہ چیز دینی ہے، اس کی مدت کا تعین ہو، مقرر ہو. تو یہ سلم یا سلف ہے. اور اس کو جائز کیوں کیا گیا ہے؟ حالانکہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ شرعی قاعدے کے خلاف ہے، کہ اس کی ضرورت ہے، اور اس میں یعنی کہ پیداوار کے بڑھانے کا ذریعہ ہے. کہ ذمہ دار جو کھیت بنانے والا ہے اس کو عموماً مال کی ضرورت ہوتی پہلے سے. تو اگر اس کو مال مہیا ہو جائے تو کھیتی تیار کرے گا، کھیتی اگائے گا، اور اس کو فائدہ ہوگا، دوسروں کو بھی ہوگا. اور اگر اس کے پاس مال نہیں ہے یا کھیتی اگانے کے وسائل نہیں ہیں تو کھیتی نہیں اگا سکے گا، خود بھی محروم رہے گا اور دوسرے بھی اسے محروم رہیں گے. اس لیے اس مسئلے کے پیش نظر جو ہے اس چیز کی اجازت دی گئی، اگر یہ عام قاعدے کو یہ کے خلاف ہے. اس کی شرطیں ہم نے ذکر کی تھی. شرطیں کیا ہیں؟ کہ قیمت کی ادائیگی پیشگی ہو اور مکمل قیمت ادا کی جائے. قیمت جو ہے پہلے سے ادا کر دی جائے اور مکمل قیمت ادا کر دی جائے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ مزید خرید و فروخت کے جو اصول ضوابط ہیں ان تمام شرطوں کے ساتھ مطابق ہو. اور اس میں یہ بھی بعض علماء کے نزدیک شرط ہے کہ اگر ماپ ہے تو اس کے بدلے میں ماپ ہو، اگر وزن ہے تو اس کے بدلے میں وزن ہو. لیکن جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس چیز کے اندر ماپ اور وزن میں دونوں برابر ہیں تو اس کا کہ کسی ایک چیز کا ہونا فرض ہونا مقرر کیا جائے ضروری نہیں ہے. بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن کا ماپ اور وزن دونوں برابر ہوتے ہیں. یعنی 3 کلو گندم ہے تو 3 سا گندم بنتی ہے. فرض کرو تو
تو جب ماپ اگر وزن برابر ہیں تو پھر اس میں یعنی کہ اس چیز کا اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں کہ کس یعنی کہ اس کو وزن کے انداز سے دیا گیا ہے، ماپ کر دیا گیا ہے. جی ہاں. اسی طرح جس چیز کا معاملہ کیا جا رہا ہو اس کی صفات واضح ہو. گندم ہے، کون سی گندم ہے، کھجور کون سی ہے، کس معیار کی کھجور ہے، ہر چیز واضح ہو. اور یہ کہ جو چیز قیمت کے بدلے میں لینی ہے وہ نقد نہ لی جائے بلکہ ادھار لی جائے. اور اس کی مدت بھی معلوم، جس ہم نے ذکر کیا ہے کہ آپ کو جو چیز مطلوب ہے کب ملے گی، اس کی مدت معلوم ہو، اور ایسی مدت ہو کہ جس میں اس چیز کا پایا جانا عموماً ممکن ہو. کہ آپ نے اپریل یا مئی میں گندم لینی ہے اور اس وقت یہ گندم پائی جاتی ہے، لیکن آپ فرض کو دسمبر کا وعدہ کر دیتے ہیں، دسمبر میں آپ نے فصل لینی، دسمبر میں اس کی وہ نہیں پائی جاتی. تو یہ ہے چند جو اس کی شرطیں ہیں. اس کے بعد ہمارا چھٹا باب ہے حوالہ کا بیان، ٹرانسفر. حوالہ کا معنی کیا ہے؟ منتقل کرنا ایک چیز کو دوسری جگہ، ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف تحویل کرنا. تحویل یعنی منتقل کرنا، سمجھے نا، ٹرانسفر کرنا. اصطلاحی طور پر حوالہ ایسا معاہدہ ہے کہ جس میں قرض ایک شخص کے ذمہ سے منتقل ہو کر دوسرے شخص کے ذمہ چلا جاتا ہے. جس میں قرض ایک شخص کے ذمہ سے ہٹ کر دوسرے شخص کے ذمہ چلا جاتا ہے، یہ حوالہ ہے. تو اس میں حوالہ پھر کس چیز کا؟ حوالہ سے مراد کس چیز کو دوسری کی طرف ٹرانسفر کرنا. حوالہ کا لفظی معنی کسی چیز کو دوسرے کی طرف ٹرانسفر کرنا. تو یہاں پر حوالہ کس چیز کا؟ مال کا ہے، پیسے کا ہے. اچھا، حوالہ کی شکل صورت کیا ہے؟ کسی شخص کو قرض کی ضرورت ہے، قرض دینے والا اپنے قرض کی واپسی یقینی بنانے کے لیے مخلوق سے کہتا ہے تو کہ تم کسی قابل اعتماد شخص کو میرے سامنے کر دو تاکہ میں اس سے اپنے قرض کا مطالبہ کر سکوں. یعنی صورتحال کیا ہے؟ میں آپ سے قرض مانگتا ہوں، اب میں آپ کے نزدیک معروف نہیں ہوں، اب کہتے ہیں کہ مجھے یعنی کہ فلاں آدمی اس کو لے آؤ اور وہ واقعی تمہاری گواہی دے تو ٹھیک ہے، میں یعنی کہ آپ کو یعنی کہ قرض دیتا ہوں. تو یہ جو درمیان میں شخص کا ڈالا جانا، یہ کیا ہے؟ حوالہ ہے. یہ حوالہ ہے. ہاں ہاں جی، جی جی. تو درمیان میں کس شخص کا ڈالا جانا کہ جس کے ذریعے سے آپ کا سودا مکمل ہو جائے دوسرے کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ حوالہ ہے. تو اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ہم کسی سے قرض لیتے ہیں لیکن اسی وقت وہ دوسرا شخص بھی ہے جس سے ہمیں ہمارے قرض کی ادائیگی کرنا ہے. تو ایسی صورتحال میں سہولت کے پیش نظر قرض دینے والے کو اس مقروض سے ملوا دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس سے اپنے قرض کا مطالبہ کر سکے، اپنا قرض اس سے وصول کر سکے. سمجھ آئے؟ کہ فرض کریں میں آپ سے قرض مانگتا ہوں اور آپ سے قرض میں لیتا ہوں، قرض لیتا ہوں، آپ قرض دیتے ہیں مجھے، لیکن کیا کرتے ہیں؟ آپ مجھے قرض دیتے ہیں لیکن آپ کے قرض کی ادائیگی جس نے دیا ہے آپ پر، اس کو نہیں کروں گا بلکہ آپ کسی اور کو وہ کسی اور کو پیش کرتا ہے کہ یعنی کہ یا آپ سے مجھ سے کسی نے قرض لیا، مجھے کسی نے قرض لیا. اچھا، جس نے مجھ سے قرض لیا اس سے کسی نے قرض لیا ہوا ہے، سمجھے نا. تو کیا کرتا ہے وہ شخص کہ خود اپنے آپ کی بجائے مجھے اس شخص سے ملوا دیتا ہے کہ میرا قرض جو ہے میں ادا کرنے کے بجائے یہ شخص قرض کی ادائیگی کرے گا کیونکہ اس سے میں نے پیسے لینے ہیں. یعنی مثال دیتے ہیں کہ فرض کریں عقیل بھائی مجھ سے 1000 دینار کا قرض مانگتے ہیں، میں ان کو دیتا ہوں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ قرض میں آپ کو واپس نہیں کروں گا، یہ قرض فلاں آدمی واپس کرے گا، ساجد بھائی فرض واپس کریں گے. کسی واپس کریں گے؟ کیونکہ عقیل نے ساجد سے 1000 دینار لینا ہے، تو وہ 1000 دینار ساجد عقیل کو دینے کی بجائے مجھے دے دے گا.
کس کے بدلے میں؟ اس قرض کے بدلے میں جو وکیل نے مجھے دیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ حوالہ. ہاں، اب دونوں کو ملا دیا جائے گا تو یہ حوالہ ہے کہ میں اپنا وکیل نے اپنا قرض جو ہے وہ دوسرے کے سر پہ اس کی طرف اس کو ان کے حوالہ کر دیا کہ وہ دے گا. تو یہ حوالہ. اور بعض اوقات بغیر اس قرض کے ویسے ہی وکیل نے مجھ سے قرض لیا، اب مجھے ضمانت چاہیے کہ واقعی وکیل سے مجھے قرض مل جائے گا. تو میں کہتا ہوں کہ مجھے فلاں فرض کو ساجد جو ہے اس کو درمیان میں لاؤ، اب وہ اس بات کی ضمانت لے لے کہ یہ قرض آپ واپس کرو گے، یا وہ آپ سے واپس نہیں کرو گے تو وہ واپس کر دے گا. تو ٹھیک ہے، اگر وہ میں اپنے لیتا ہے کہ یہ قرض میرے تم میں ہے، میں آپ کو قرض دیتا ہوں. سمجھے نا؟ ہاں، بینک کا کیا ہے؟ بینک کا یہ ہوتا ہے، بعض اوقات افرادی سطح پر ہوتا ہے اور بعض اوقات بینک کے اندر ہوتا ہے. تو یہ حوالہ ہے جو شرعی طور پر جائز ہے، کیونکہ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ آسانی ہے اور مسلکوں کا تقاضا یہی ہے کہ یہ جائز ہو. اچھا، دلیل کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ سے فرمایا اذا اتبع احدكم على ملیء فلیتبع. کیا حدیث ہے؟ اذا اتبع احدكم على ملیء فلیتبع. کیا معنی؟ کہ جب تم میں سے کوئی قرض وصول کرنے میں کسی مالدار کے حوالے اس کی طرف ٹرانسفر کیا جائے تو وہ اسے قبول کرنا چاہیے. یعنی جس طرح مثال دی ہے کہ میں یعنی کہ وکیل اپنا قرض جو ہے وہ ٹرانسفر کرتا ہے ساجد کے اوپر کہ یہ آپ کو قرض دیں گے، اور ساجد جو ہے واقعی مالدار آدمی ہے، قرض واپس کر سکے گا. تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں پھر اس حوالے کو قبول کروں، یعنی میں اس بات کی ضد نہ کروں کہ مجھے قرض آپ ہی واپس کرو گے، مجھے کسی اور سے کوئی لین دین نہیں ہے. تو حدیث میں کیا ہے کہ اگر کسی ایسے ملی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اتبع تو کسی کو حوالے کیا گیا. ملی کے معنی ہاں ملیان سے بھرا ہوا. کس چیز سے بھرا ہوا؟ مال سے بھرا ہوا. بھرے ہونے سے مراد یعنی اس کے پاس مالی طاقت استطاعت ہے قرض کی ادائیگی. یہ معنی ملی کا کہ جس کو کسی ایسے شخص کی طرف ٹرانسفر کیا جائے، حوالہ کیا جائے کہ جو واقعی مالدار آدمی ہو اور قرض ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. تو پھر چاہیے جس کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہو اس کو چاہیے کہ اس حوالے کو قبول کرے، اس کو تسلیم کرے، اور جس کی طرف اس کو ٹرانسفر کیا گیا ہے اس سے اپنے قرض کا مطالبہ کرے. تو یہ حوالہ. تو قرض یعنی اصل تو یہ ہے کہ جس کی طرف ٹرانسفر کیا گیا ہے وہ اس طرف قرض منتقل ہو جائے گا، اور قرض دینے والا جو ہے اس کو اسی سے مطالبہ کرنا ہے جس کی طرف ٹرانسفر ہوا ہے. قرض لینے والے کی سے مطالبہ نہیں کرے گا، سوائے تین حالتوں میں کہ جب یہ حوالہ نافذ نہیں ہوگا. پہلی حالت کیا ہے کہ وہ شخص جس کی طرف قرض منتقل ہوا ہے وہ حوالہ سے انکار کر دے. ہماری مثال میں کیا ہے؟ وکیل نے ٹرانسفر کیا کس پر؟ حوالہ کیا ہے ساجد پر. اب میں ساجد سے مطالبہ کرتا ہوں، ساجد کہتا ہے کہ اس نے مجھے ٹرانسفر کیا نہیں. ساجد اس حوالے کا انکار کر دیتا ہے. اچھا، اب ساجد نے انکار کر دیا، کیا انکار کر دینے کافی ہے؟ اسی بار ختم ہو جائے گی بات؟ نہیں، دیکھیں گے کہ وکیل کے پاس اگر گواہ ہے تو گواہوں کو لائے گا اور حوالہ ثابت ہو جائے گا، اور پھر ساجد کو وہ ٹرانسفر جو اس کی طرف ہوا ہے وہ ادا کرنا ہوگا. لیکن وکیل کو اس کے پاس گواہ نہیں ہے، میں تو ٹرانسفر کر دیا ساجد کے نام. ہم کہتے ہیں کہ آتی نے بینہ کے معنی وہ دلیل، وہ گواہ، کہتے گواہ تو میرے پاس کوئی نہیں ہے. تو اس حالت میں ساجد کی طرف حوالہ ٹرانسفر نہیں ہوگا. سمجھا؟ اگرچہ وکیل دعویٰ کرے کہ میں نے ٹرانسفر کر دیا ہے، لیکن ساجد آگے سے انکار کرتا ہے اور وکیل کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، تو اس حالت میں وہ حوالہ ٹرانسفر نہیں ہوگا. ایک حالت ہے. دوسری حالت کیا ہے کہ جس شخص کے قرض منتقل ہوا ہے اسے عدالت نے مفلس قرار دے دیا. ہم آگے پڑھیں گے
ہجر کا باب کہ جس میں عدالت جو ہے بعض اوقات کسی آدمی کو مفلس قرار دے دیتی ہے. مفلس قرار دینے کا معنی آدمی مفلس کے معنی کہ آدمی غریب ہے اور اس کے اوپر قرضہ جات ہے، ادائیگی کی کرنے والی ہے، لیکن اس حالت میں اس کو اداری کر سکتا ہے، تو اس کو پھر کیا کرتا ہے؟ عدالت اس کو مفلس قرار دیتی ہے. اس مفلس ہونے کے کئی اثرات ہیں کہ آدمی اپنے مال، اپنی پراپرٹی کو، ان چیزوں کو بیچ نہیں سکتا، خرید نہیں سکتا، کیونکہ عدالت نے اس کو مفلس قرار دیا ہوا ہے. تو اپنی ہی پراپرٹی، اپنی ہی چیزوں کو جو ہے وہ آزادانہ طور پر جو ہے بیچ خرید نہیں سکتا، کیونکہ بیچے گا خریدے گا تو ممکن ہے اور زیادہ اور نیچے دب جائے اور افلاس میں چلا جائے تو لوگوں کے حق ضائع ہو جائے. اچھا، تو اگر عدالت نے اس کو مفلس قرار دے دیا ہے تو جسے عدالت مفلس قرار دے دے اس سے قرض کا مطالبہ بھی نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ اس افلاس سے نکل نہ جائے. جب تک عدالت افلاس کا حکم ختم نہ کر دے اس سے قرض کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. ہاں اس کا انتظار کیا جائے گا، انتظار کریں. اچھا، تیسری حالت یہ ہے کہ وہ شخص جس کی طرف قرض منتقل ہوا ہو وہ اس حالت میں فوت ہوا ہو کہ اس کے ترکہ میں فرض کی وصولیابی ممکن نہ ہو. یعنی جس کی طرف حوالہ کیا گیا تھا وہ شخص فوت ہو گیا، اور فوت ہونے والا یہ شخص جو ہے اس کے مال کے اندر، اس کے ترکے کے اندر بھی اتنا مال نہیں ہے کہ جس سے قرض کی وصولی کی جا سکے، تب بھی حوالہ نافذ نہیں ہوگا. ہاں اصل کی ضرورت لوٹائے گا. یعنی اگر حوالہ جس کی طرف کیا گیا وہ اس پر نہیں گیا، اس نے انکار کر دیا، وہ فوت ہو گیا، مفلس ہو گیا، تو اثر جس نے کر دیا پھر اس کے ساتھ واپس لوٹائے گا. جس عقیل نے کر دیا ہے، میں عقیل سے مطالبہ کروں گا، صاحب سے مطالبہ نہیں کروں گا. سمجھا؟ تو یہ ہے. ہاں جی، ہاں ہاں، جڑی نہیں کر دینا. وہ بعض اوقات قرض کی کیفیت ہوتی ہے، اس صورت میں بیان کی ہے. بعض اوقات قرض بھی نہیں ہوتا، تب بھی بعض اوقات ہوتا ہے، قرض ہوتا ہے، قرض کا چاہے تبادلہ ہو گیا، اور بعض اوقات قرض بھی نہیں ہوتا. اچھا جی، تو یہ تینوں صورتوں میں، یعنی اگر فرض کرو جس طرح حوالہ کیا گیا تھا اس نے انکار کر دیا، وہ جو ہے مفلس ہو گیا، فوت ہو گیا، تو ان تینوں صورتوں میں حوالہ جو ہے اصل شخص کی طرف لوٹ آئے گا، جس سے قرض لیا ہے اسی سے قرض کا مطالبہ کیا جائے گا. اچھا، حوالہ صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ قرض دار کی رضامندی، کیونکہ اسے کسی بھی صورت میں قرض ادا کرنے کا اختیار ہے، لہذا اس پر کوئی خاص طریقہ جبراً واجب نہیں کیا جا سکتا. قرض دار سے کیا مراد ہے؟ ہمارے پاس دو الفاظ ہیں، قرض دار اور قرض خواہ. کیا معنی دونوں کا؟ قرض دار کون ہے؟ لینے والا کہ دینے والا؟ قرضہ دینے والا. قرض خواہ دینے والا. قرض خواہ دینے والا اور قرض دار لینے والا. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ شرط یہ ہے کہ قرض دار کی رضامندی ہو، جس نے قرض لیا ہے واقعی ہی وہ اس چیز کو ان کے گوارا کرتا ہو، اس پر راضی ہو کہ ٹھیک ہے ان کے قرض دار جس سے قرض لیا ہے وہ اس چیز پر راضی ہو کہ حوالہ کیا جائے، اس حوالے پر راضی ہو. لیکن اگر وہ حوالے پر راضی نہیں ہے تو پھر حوالہ نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی مرضی ہے کہ وہ جس نے قرض لیا ہے وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ قرض خود دے یا کسی اور سے دلوائے. دوسری یہ ہے کہ دونوں کی مال کی دونوں جنس سے جس مال کا حوالہ کیا گیا، جس مال کا دونوں مقدار جنس صفت میں متفق ہو، یعنی دونوں مالوں کی جنس جو ہے متفق ہو، یعنی 1000 دینار کے بدلے میں، 1000 ڈالر کے بدلے میں. یہ نہ ہو کہ ایک طرف 1000 دینار ہو، دوسری طرف 1000 ریال ہو. تو اس طرح کے فرق کے اندر بھی
حوالہ نہیں ہوگا. تو حوالہ میں ضروری ہے کہ دونوں طرف کرنسی جو ہے مال جو ہے وہ ایک جیسا ہو, اس میں کوئی فرق نہ ہو. یہ ہے جو دونوں جنس جس کا حوالہ کیا اور جس کے پر حوالہ کیا دو جنس اور سے متفق ہوں. لیکن صحیح یہ ہے کہ اگر المحال علیہ حوالہ کیے جانے والا شخص راضی ہو جاتا ہے تو جائز ہے. جس پر حوالہ کیا گیا ہے وہ اگر راضی ہے کہ ٹھیک ہے, کرنسی یعنی کہ $100 کی بجائے ضروری $100 ہی ہو, اس $100 کے مدے مقابل کیا ہے, اتنے روپے ہوں, تو تب بھی جائز ہے. تیسری چیز کیا ہے کہ جس چیز کا حوالہ کیا جا رہا ہو وہ حوالہ کیے جانے والے شخص کے ذمہ ثابت شدہ قرض کی صورت میں ہو. یعنی حوالہ قرض کی شکل میں ہے, نقد نہیں, کیش نہیں ہے, وہ قرض کی شکل میں ہے کہ آپ نے قرض ادا کرنا ہے. یہ نہیں کہ ابھی ادا کرنا, ابھی ادا کرو پھر تو نقد ہو گیا, پھر وہ حوالہ کے حکم سے نکل گیا. تو حوالہ میں کیا ہے کہ کسی چیز کو قرض کی شکل میں ادا کرنا ہے, یعنی اس کے بعد میں ادا کرنا, ابھی نہیں. تو یہ حوالہ اس کی تفصیلات اس کی. اچھا, اصل حال میں حوالہ کی بات صورتیں ہیں. بینک ٹرانسفر, بینکوں کے لیے جو منی ٹرانسفر کی جاتی ہے ساری کیا ہے, سبھی حوالہ ہے. ایک طرف سے دوسری طرف نقد کیش کے بدلے میں نقد ادا کرنے کا ذریعہ. اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص کی بینک کو نقد رقم ادا کرے اور بینک سے کمیشن کے عوض یا بغیر کمیشن کے دوسرے ملک میں کسی شخص کو رقم ادا کرنے کا مطالبہ کرے. یعنی میں بینک کو پیسے دیتا ہوں, بینک کو پیسے جا کے جمع کروا دیتا ہوں کہ اتنے دینار جو ہے میں پاکستان بھیج رہا ہوں. بینک کیا کرتا ہے, بعض اوقات اس کے مقابلے میں کوئی لیتا ہے اگر تھوڑی دیر اماؤنٹ ہو, اور بعض اوقات اس کے بغیر بھی, کیونکہ اس کو بڑی رقم ہے, اس سے ایک فائدہ اس کو مل رہا ہے بینک کو, اس لیے وہ اس حوالے سے آپ سے کوئی چارجز نہیں لے گا, فری میں آپ کے پیسہ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دے گا دوسری جگہ پر. پیسہ ٹرانسفر کرنے کے معنی ضروری کہ پیسے ہی بھیجے, وہ آرڈر کر دے گا کہ اتنا پیسہ فلاں کو دے دو. بینک جو ہے دوسری جگہ پر دوسرے بینک کو آرڈر کر دے گا کہ اتنا پیسہ فلاں کو دے دو. تو یہ کیا ہے, ٹرانسفر حوالہ کرنا ہے, بینک ٹرانسفر. اس طرح چیک جو ہے, بینک چیک جو ہے اس کی بھی یہی کیفیت ہے کہ بینک چیک جو ہے میں لکھ دیتا ہوں چیک میں کہ فلاں کو اتنا دے دیا جائے, اب میرے اکاؤنٹ میں اتنا موجود ہے. اب بینک کیا کرتا ہے, وہ اس شخص کو جو ہے اتنا پے کر دیتا ہے. یہ بینک چیک اسی شکل میں آتا ہے. بینک چیک حوالہ کی ایک صورت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بینک جس بینک میں میرا اکاؤنٹ ہے وہ بینک میرے لکھے ہوئے چیک کے مطابق خواہ کو میرا مطلوبہ قرض ادا کر دے. اچھا, اسی طرح بینک ڈرافٹ پے آرڈر, یہ کیا ہے, اس کی صورت یہ ہے کہ اگر کسی ایسی کمپنی سے معاملہ ہو جو آپ کے علاقے سے دور ہو اور وہ کمپنی آپ سے کچھ رقم ضمانت کے طور پر وصول کرنا چاہتی ہے, آپ اپنے بینک سے مطلوبہ رقم کا ڈرافٹ یا پے آرڈر بناتے ہیں جو کہ آپ کا بینک دوسرے علاقے کے برانچ یا بینک کو منتقل کر دیتا ہے تاکہ مطلوبہ رقم وہاں کمپنی کے حوالے کر دی جائے. سمجھ آئی اس نہیں سمجھ آئی؟ یعنی میں نے کسی دوسرے جگہ پر کمپنی کو پے کرنا ہے تو میں کیا کرتا ہوں, اس جگہ پر جو بینک ہے اس کو پے آرڈر بنا دیتا ہوں کہ اتنا پیسہ آپ نے فلاں جگہ پر فلاں کمپنی کو یا فلاں شخص کو ادا کرنا ہے, اور وہ کمپنی جو ہے اس کو اس کہ میرے اس پے آرڈر پر جو ہے اس کو اتنا پیسہ ادا کر دیتی ہے. لیکن ادا کہاں سے کرتا ہے بینک, میرے اکاؤنٹ سے. آپ کے کسی ایسی کمپنی سے معاملہ جو آپ کے علاقے سے دور ہے, اب وہاں پر کیسے پہنچائیں گے, وہ کمپنی آپ سے کچھ رقم ضمانت کے طور پر وصول کرنا چاہتی ہے. آپ اپنے بینک سے مطلوبہ رقم ڈرافٹ یا پے آرڈر بناتے ہیں کہ جو کہ آپ کا بینک دوسرے علاقے کے برانچ یا بینک کو منتقل کرتا ہے تاکہ مطلوبہ رقم کمپنی کو پہنچا دی جائے. یعنی مثال یہاں پر سلام بینک ہے اور فرض کرو سعودیہ میں سلام بینک ہے یا کسی اور بینک کے ساتھ اس کا ایگریمنٹ ہے. میں سلام بینک میں میرا اکاؤنٹ ہے اور میں کہہ دیتا ہوں کہ فلاں جگہ پر جدہ میں فرض کرو مکہ میں
فلاں آدمی تو اس کو اتنا ایک پیسہ دینا ہے، تو یہ بینک جو ہے وہاں کے بینک کو ان کو آرڈر کرتا ہے کہ فلاں آدمی کو اتنا پیسہ ادا کر دیا جائے. تو یہ ہے پے آرڈر، بینک ڈرافٹ. اسی طرح اس میں آتا ہے اسپٹنگ، اس کو عربی میں سفتیا کا نام دیا جاتا ہے. یہ بھی حوالہ کی کیا یہ شکل صورت ہے، جو ایک لیٹر یا پیپر ہوتا ہے جس میں قرض دار قرض خواہ کو یا قرض دار کا نائب قرض خواہ کے نائب کو دوسرے ملک میں قرض ادا کرنے کے لیے لکھتا ہے. جس نے قرض لیا ہے وہ قرض خواہ کو یا اس کا نائب، ضروری کر قرض دار خود ہی، اس کا نائب بھی یہ کام کر سکتا ہے. تو دوسرے ملک میں قرض ادا کرنے کے لیے لکھتا ہے کہ یعنی کہ قرض جس میں قرض دار یعنی قرض لینے والا وہ لکھ دیتا ہے قرض خواہ کو کہ آپ کا قرض جو ہے یعنی کہ فلاں ملک میں، یعنی کہ فلاں قرض خواہ کو یا قرض دار اس کا نائب کہ دوسرے ملک میں قرض ادا کرنے کے لیے لکھتا ہے. یعنی میں چاہتا ہوں کہ قرض کی ادائیگی یہاں پر نہ ہو بلکہ دوسری جگہ پر ہو، اس ملک میں ہو. یا ایک شخص دوسرے شخص کو کسی ملک میں قرض دے کر قرض دیتا تاکہ قرض دار اس کا یا نائب قرض خواہ کو اس کا نائب کو دوسرے ملک میں قرض ادا کرے. یعنی قرض کی ادائیگی اس ملک کی بجائے دوسرے ملک میں ہو رہی ہے. تو یہ بھی اس آپ کا شکل سے ملتا جلتا ہے کہ میرا قرض جو ہے وہ یہاں پر ادا ہونے کے بجائے فرض کرو مجھے مکہ میں ضرورت ہے کہ یہ وہاں پر پے ہو، وہاں پر ادا ہو، تو بینک جو ہے وہاں پر آرڈر کر دیتا ہے کہ اس کا قرض وہاں ادا کیا جائے اور یہ پیپر بنتا ہے. چنانچہ وہ پیپر جسے قرض دار لکھتا ہے اسے صفتیہ کہا جاتا ہے اور یہ فارسی سے عربی معنی. اور یہ اس کے بعض اصول ناجائز کہتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جائز ہے کیونکہ اس میں فریقین کی مصلحت ہے اور کسی کا نقصان بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی شرعی قباحت ہے. تو یہ حوالے کی چند شکل صورتیں اور بھی کی شکل صورتیں ہوں گی آئے دن جو نکلتی رہتی ہیں. تو حوالے کا خلاصہ یہ ہے کہ حوالہ کیا ہے، کسی مال کو کسی دوسرے مال کی طرف کسی دوسرے کی طرف اس کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر دینا، کسی کا مال کسی دوسرے کی طرف اس کو ٹرانسفر کر دینا. اور شرعی طور پر جائز ہے کیونکہ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ من اتبع علی ملیء فلیتبع، کہ اگر کسی کو کسی مالدار شخص کی طرف اس کا حوالہ اس کو دیا جائے، اس کو ٹرانسفر کیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس حوالے کو قبول کرے. یعنی آپ یعنی کہ میرا پیسہ آپ دینے کے بجائے کسی اور شخص کی طرف منتقل کر دیتے کہ وہ دے گا، اور وہ شخص جو ہے وہ ملی ہے، مالدار ہے اور دے سکتا ہے اور دے گا بھی، تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس حوالے کو قبول کر کے آپ سے مطالبہ کرنے کے بجائے اس شخص سے مطالبہ کروں جس کی طرف اس کو ٹرانسفر کیا گیا ہے. یہ ہے حوالہ کا اصلی شکل و صورت. اس کے بعد اس کی مختلف جو مسائل ہیں اس کی مختلف جو شکل صورتیں ہیں. لیکن اسی لیے کہہ رہا کہ اگر وہ یعنی کہ اس میں اگر جس پر حوالہ کیا گیا ہے اگر وہ انکار کر دے تو اس کا حق ہے، اس کا حق ہے انکار کر دے. اگر وہ سمجھتا ہے دیکھتا ہے کہ بھی ممکن ہے آپ پے نہ کریں اور میں اس چیز کو دینے کا مدار بن جاؤں تو اس کا حق ہے انکار کر دیں. خصوصاً جب جو ہے اس کو ان کے اس کے پاس گواہ بھی نہ ہو، آپ کے پاس گواہ بھی نہیں ہے اور انکار کر دیتا ہے تو اس کا انکار جو ہے اس کو قبول کیا جائے. اگر آپ کے پاس گواہ ہے کہ واقعی اس نے قبول کر لیا تھا اور پھر انکار کر رہا ہے تو پھر جو ہے اس کو قبول کرنا ہوگا، انکار کرنے کی اس کو گنجائش نہیں ہوگی. آگے بڑھنا ہے، یہ کافی تھا. آگے وکالہ ہے. وکالہ کیا ہے؟ کسی کو وکیل بنا آسان ہے کہ کسی اس کی تعریف کو اس کے جائز. وکالت کیا ہے؟ کسی شخص دوسرے کو ایسی چیز میں مختار نامہ اتھارٹی لیٹر دے دینا جس میں نیابت ممکن ہو. یعنی وکالت وہاں پر ہوتی ہے ایسے کام میں ہوتی ہے جس میں نیابت ہو سکتی ہو، کیونکہ بعض چیزوں میں نیابت نہیں ہوتی. مثلا میری طرف سے نماز پڑھ لوں، کیا خیال ہے؟ نہیں ہوگی نیابت. میری طرف سے روزہ رکھنے لگا، اب میری طرف سے حج کر لے رہا ہوں، کیا خیال ہے؟ ہو جائے گا؟ ہاں
ہاں شرطوں کے مطابق ہو جائے گا حج میری طرف سے کہ جب میں جسمانی طور پر طاقت نہ رکھتا ہوں حج کرنے کا، ہاں یہ ہے نیابت ہو جائے گی۔ ہاں وہی، ہاں وہ اس کو وہی نا نیابت، یعنی کہ آپ کسی کو نائب بناتے ہیں، وکیل بناتے ہیں اپنی طرف سے، تو لیکن ہر چیز میں کیا نیابت ممکن ہے؟ اسی کو وعدہ کیا گیا ہے کہ نیابت ہر چیز ممکن نہیں ہے، بعض چیزوں میں نیابت ہوتی ہے، خرید فروخت میں اس طرح کی چیزوں میں نیابت ہو سکتی ہے، نکاح میں نیابت ہوتی ہے، کیا خیال ہے؟ نکاح میں نیابت ہو سکتی ہے؟ ہاں ہاں ہاں، ولی جو ہے، ولی یعنی کہ فرض کرو میں ولی ہوں کسی کو اس علاقے میں جہاں پر نکاح ہو رہا ہے، وہاں اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنا دیتا ہوں، میری طرف سے جو ہے وہ وکالت ولی کے طور پر وہ پیش ہو، ہاں ہاں، کوئی ہے مشکل نہیں، وکیل کا محرم ہونا یا خاوند بیوی کا رشتہ دار ہونا ضروری نہیں، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو سکتا، کوئی بات مات ہو اس کو وکیل بنایا جا سکتا، تو خیر کیا نہیں کہ مقصد وکالت جو ہے نیابت ہے، وکالت نیابت ایک چیز ہے، لیکن اس میں شرط ہے وکالت وہاں پر نیابت وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر نیابت ہونا ممکن ہو، اور جہاں پر نیابت ہونا ممکن نہ ہو وہاں پر کسی نہیں ہوگی، تو وکالت جائز ہے، قرآن حدیث میں اس کے کئی دلائل ہیں، اصحاب کہف نے کیا کہا، فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، کہ اپنے یہ چاندی کے سکے دے کر کسی کو ایک کو بھیجو شہر کی طرف تاکہ کھانا لے کر آئے۔ اب وہ جو کھانا لے کر لینے گیا تھا وہ کیا تھا؟ وکیل تھا، کن کا؟ اصحاب کہف کا، باقی جو اس کے ساتھی تھے ان کی طرف سے وکیل تھا، کس چیز میں؟ کھانا لانے میں، کھانا لانے میں ان کی طرف سے وکیل تھا، تو یہ وکالت ہے۔ اسی طرح انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، کہ زکوٰۃ تو فقیر مسکینوں اور کارکنان صدقہ کا حق ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے وصولی کو جائز قرار دیا ہے اور یہ مستحقین کے قائم مقام کے حکم میں ہے۔ کیا سمجھے اس سے؟ اصل تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کون وصول کرے؟ مسکین، جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، جو زکوٰۃ کا مستحق، اصل یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ یعنی کہ وصول کرے، کہ غریب آدمی، مسکین آدمی یا قرضدار جو بھی زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، اصل یہ ہے کہ جس کے پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اس کے پاس جا کے اس سے زکوٰۃ وصول کرے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر جو زکوٰۃ وصول کرنے کا نظام رہا ہے وہ کیا ہے کہ حکومت کی طرف سے یا یعنی کہ خلیفہ کی طرف سے آدمی بھیجے جاتے کہ جو لوگوں سے جا کر زکوٰۃ وصول کرتے، کن کے لیے؟ غریبوں کے لیے، زکوٰۃ کے مستحقین کے لیے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ وکیل ہے، کس چیز کے؟ زکوٰۃ وصول کرنے کے، کن کی طرف سے؟ زکوٰۃ کے مستحقین، غریب و مسکینوں کی طرف سے، تو یہ وکالت ہے۔ اس طرح سے جابر کی حدیث ہے کہ میں نے خیبر جانے کا ارادہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیت وکیلی فخذ منه 15 وسقا، اذا اتیت وکیلی، کون سا وکیل تھا وہاں پر؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کردہ آدمی تھا خیبر میں، جو آپ کی طرف سے مقرر تھا، تو یہ کون تھا؟ آپ کا وکیل تھا خیبر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وکیل تھا، تو آپ نے حجاب فرمایا کہ اس کے پاس تم جب پہنچو تو اس سے جو ہے 15 وسق جو ہے وہ وصول کر دینا، 15 وسق اس سے وصول کر لینا۔ اب یہ جو ہے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وکیل تھا خیبر میں، کہ جس سے آپ نے اس آدمی کو جابر کو جو ہے اس سے 15 وسق وصول کرنے کا کہا، تو یہ کون ہے؟ آپ کا وکیل ہے۔ اور وہ ابن جابر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے مال آیا تو آپ نے مجھے 1 دینار دیا اور کہا یا عروہ ایت الجلب فاشتری لنا شاۃ، عروہ تجارتی قافلے کے پاس جاؤ اور ہمارے لیے 1 بکری خرید کر لاؤ۔ عروہ بن جابر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وکیل ہیں، آپ کے وکیل ہیں۔ اچھا، وکیل کو آگے ہم پڑھیں گے، وکیل کو کیا تصرف کرنے کا حق ہے؟
کیا وہ جو چاہے کرے؟ آپ نے عروہ بن کو حکم دیا کہ ایک بکری لے کر آؤ، 1 دینار دیا اس کو. عروہ بن نے کیا کیا؟ 1 دینار کی 2 بکری لی، 1 دینار کی 2 بکریاں خریدی، اور 2 بکریوں میں سے ایک بکری 1 دینار کی بیچ دی. تو آپ کے پاس آئے، دینار بھی لے آئے اور بکری بھی لے آئے. تو یہ وکیل کا یہ کام کیا خیال ہے؟ جائز ہے؟ اس کو کہتے ہیں تصرف فضولی. تصرف فضولی، فضول کے معنی فاضل، کہ ایسا تصرف جو کہ زیادہ ہو، جس کا اصل جو مالک ہے اسے حکم نہیں دیا. آپ سے اور کو نہیں کہا تھا کہ 2 بکریاں لینا، لیکن انہوں نے یہ کام کیا. آپ کے دیے ہوئے دینار سے 2 بکریاں خریدی، اور پھر اس کو بھی 1 بکری بیچ کر اس 1 دینار کی، تو دینار بھی واپس لے آئے اور بکری بھی لے ساتھ، یعنی بکری فری بھی آ گئی. یہی ہوا نا. تو یہ تصرف فضولی ہے، اور یہ جائز ہے جب مالک کی مصلحت ہو اور مالک اس کو برقرار رکھے. مالک اس کو برقرار رکھے تو جائز ہے. لیکن اگر مالک کی مصلحت اس میں نہیں ہے، نقصان ہے، یا مالک اس کو رد کر دے کہ مجھے نہیں، یہ ہمارا معاملہ کیا ہو مجھے قبول نہیں، تو پھر جو ہے وہ رد ہو جائے گا. مجموعی لحاظ سے مسلمانوں کے اندر اس پر اتفاق ہے وکالت کے معاملے میں، کیونکہ اس کی ضرورت ہے، اور ہر شخص یہ ممکن نہیں کہ اپنی ضرورت کے کام خود نپٹائے. یعنی ہمیں اپنے کاموں کو نپٹانے کے لیے دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کاموں کو نپٹانے کے لیے دوسروں کو اس چیز پر مقرر کیا جانا جائز ہے. مزید یہ بھی کہ ہر آدمی کو ہر کام کی مہارت اور تجربہ نہیں ہوتا. اب بکری تو خریدنی ہے، لیکن کیسے؟ ہم ممکن ہے کہ بوڑھی بکری لے ہوں. بکری بڑی نظر آئی، ماشاء اللہ بہت بڑی ہے کتنے کی؟ 10 سال کی. خرید کے لے آئے، اس کو گوشت پکانے بیٹھے، سارا دن گوشت نہیں پکا، اس کا پتہ نہیں بکری کیسے لیں گی. اس لیے کہتے ہیں کہ جائز ہے اس وقت جب کہ یعنی ہر آدمی خود ان چیزوں کو خود نہیں سمجھتا ہوتا، اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ دوسرے آدمی کے جو چیزوں کو سمجھنے والا اس کے لیے کام کروایا جائے. تو اس سے ضرورت کے تحت جو ہے یہ نیابت جائز ہے. اس کی شرطوں کا بیان ہوتا ہے. اگر لیں تو بھی لے لیں، اگر در پہ چھوڑ دیں، اگر در پہ چھوڑ دیں تاکہ آپ کی ضرورت ہے. خیر.